الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بلوغ المرام کی کتاب ہم نے شروع کی تھی۔ شروع میں طہارت کے مختلف مسائل اور اس کے بعد پھر نماز کے مسائل۔ آج سے ہم ایک تیسری کتاب جو کہ جنائز کے حوالے سے ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت نے جنازوں کے حوالے سے، میت کے حوالے سے، کفن دفن اور غسل کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ کتاب الجنائز شروع کریں گے جو کہ جنازے کے متعلقہ مسائل ہوں گے۔ سب سے پہلی حدیث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، تم لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد رکھا کرو، یعنی کہ موت کو۔ اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز جو موت ہے اس کو کثرت سے یاد رکھا کرو۔ رواہ الترمذی والنسائی، امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی اور امام نسائی نے، سندن روایت صحیح ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کسی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آخر موت ہے، اور جب بندے کے ذہن میں یہ ایک سوچ بیٹھی بھی ہوتی ہے، اس کا نظریہ یہ ہو کہ بھئی میں نے ایک دن مرنا ہی ہے، تو اسے پھر دنیاوی لذتیں، دنیا کی مختلف نعمتیں، ان سے لذتیں اٹھانا، حاصل کرنا، یہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ابھی مجھے موت آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، لہٰذا مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک عارضی سی زندگی گزار لینی چاہیے، کیونکہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میری موت کب لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ابتدائی حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کی تربیت، اپنی امتیوں کی تربیت اس بات پہ کر رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ کہیں دنیا دار نہ بن جائیں، دنیا کی محبتیں اور لذتیں حاصل کرنے کے لیے کہیں یہ لوگ اپنی زندگی گزارنا نہ شروع کریں۔ اسی لیے فرمایا کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت۔ دوسری حدیث وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، یہ نہ کہے کہ یا اللہ بس مجھے موت دے دے، لضر نزل بہ، ان تکالیف کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، جن تکالیف اور مشکلات میں یہ بندہ پھنسا ہوا ہو۔ انسانی فطرت ہے، کئی مرتبہ تنگ آ جاتا ہے، بیماری نہیں جان چھوڑتی، مشکلات نہیں جان چھوڑتے، قرض نہیں جان چھوڑتے، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، بندہ آخر کار تنگ آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی اپنی امت کے لوگوں کی، ان کو سمجھایا کہ بھئی کسی بھی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی کہ یا اللہ بس مجھے موت دے دے اور مجھے ختم کر دے۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں یہ کام کرتے ہیں، جبکہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک رستہ چھوٹا سا، یعنی جہاں سے شریعت نے کوئی رستہ دیا تو وہ شریعت نے دیا ہوا ہے۔ ہاں، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا، اگر کوئی شخص بہت ہی تنگ آ چکا ہے اور اس نے لازماً موت کی تمنا کرنی ہی کرنی ہے، تو پھر یوں کہے، فَلْيَقُلْ، یہ والی دعا پھر اس کو کر لینی چاہیے، اللہم احینی، یا اللہ مجھے زندگی دے، ما کانت الحیات خیر لی، جب تک میرے لیے جینا بہتر ہے۔
اور یا اللہ وتوفنی مجھے فوت کر دے، مجھے موت دے دے، ما کانت الوفاۃ خیر لی جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ یعنی اگر کسی بندے نے تکالیف اور مشکلات اور مصیبتوں اور فتنوں کی وجہ سے، لازمی نہیں ہے کہ ایک بندہ کسی تکلیف اور بیماری ہی کی وجہ سے موت کی تمنا کرتا ہے، بہت سارے نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں فتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آئے روز منڈلاتے فتنوں کی وجہ سے وہ اس طرح کی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ اب تو فتنے اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ تیری عبادت نہیں کر پائیں گے، ایمان کے لیے خطرات آ جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جیتے رہیں اور ایمان سے اپنے ہاتھ ہم دھو بیٹھیں۔ تو لہٰذا یہ والی دعا عربی میں بھی کر سکتے ہیں، اردو میں کر لیں، پشتو میں کر لیں، کسی بھی زبان میں آپ کر سکتے ہیں۔ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور یا اللہ جس وقت موت میرے لیے بہتر ہو یا اللہ مجھے موت دے دینا۔ یوں سادے الفاظ میں آپ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ ہماری آج کی کلاس کی آخری حدیث وعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن شخص کو جب موت آتی ہے تو وہ پیشانی کے پسینے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یعنی جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے اس کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ نشانی ہے حسن خاتمے کی کہ اس بندے کا خاتمہ اچھا ہے۔ یعنی جس بھی کسی میت کے پیشانی کے اوپر، ماتھے کے اوپر پسینہ آ جائے مرتے وقت، نزع کی حالت میں جب اس کی روح قبض کی جا رہی ہو اور اس وقت اس کے ماتھے اور پیشانی کے اوپر پسینہ آ جائے، تو اس حدیث کی روشنی میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی ایمان کی گارنٹی ہے، یموت بعرق الجبین۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز کوئی نہ سمجھے کہ جس کسی کو پسینہ نہ آئے تو وہ مومن نہیں ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمے کی ایک نشانی بیان کی ہے۔ لیکن اس کا مفہوم مخالف یہ بندہ لے لے کہ بھئی جس کے ماتھے پر پسینہ آئے ہی نہ تو وہ سرے سے ایماندار نہیں، یہ اس کا مطلب مفہوم مخالف نہ لیا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت